अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा, इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन का जवाब जो है वो तलाश करने के लिए सदर मुमलिकत ने वजारत कानून से इलेक्शन कमीशन के इनकार के बाद कानूनी राय मांगी थी। खत लिखा गया था सदर मुमलिकत की जानिब से कि इस चीज़ के अंदर वजाहत अगर कर दी जाए कि इलेक्शन की जो तारीख है वो मुल्क में किसका इस्तेहकाक है कि वो देगा। वजारत कानून की जानिब से सदर मुमलिकत के इस खत का जवाब दे दिया गया है और जो राय है वो यही सामने आई है कि पार्लियामेंट की जानिब से हालिया जो तरामीम की गई हैं उनके मुताबिक अब ये राइट जो है वो इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जवाब के बाद ये जो अभाम है कि कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाने की तारीख देगा, क्या इस अभाम में कोई कमी आई है, या जो लोग कानून को समझते हैं वो अभी भी यही राय रखते हैं कि इलेक्शन की तारीख बहरहाल सदर मुमलिकत को ही देनी है। कुछ इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से मुलाकातों का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ एक वेग टाइमलाइन भी हम देख रहे हैं कि दी गई है। ये कहा जा रहा है कि जनवरी के इख्तिताम और फरवरी के आगाज में मुल्क में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जितनी सियासी जमातों से अभी तक मुलाकात हुई है सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी बजिद दिखाई देती है कि इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों के तहत ही हों ताकि 90 रोज का जो टाइम फ्रेम है उसको वायलेट ना किया जाए। इंतखाबात को 90 रोज के अंदर ही होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि अगेन ये एक अभाम है, एक कंफ्यूजन है इस वक्त जो मुल्क में जारी है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो मौकफ इख्तियार किया है नई हल्का बंदियों को लेकर और जो टाइमलाइन अभी दी है इसके बाद ये जो एक कयास आराइयों का सिलसिला था कि मुल्क में शायद जो इंतखाबात हैं उनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये अभाम खत्म हो जाएगा या कंफ्यूजन अभी भी परसिस्ट करेगी। इलेक्शंस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले और अब जमात इस्लामी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इंतखाबात का यही जो मामला है 90 रोज का, इसको लेकर उसका क्या इंपैक्ट होगा इस पर बात करेंगे। ऑफकोर्स कुछ बात इस पर भी करेंगे कि जब हम बात करते हैं आम इंतखाबात की पाकिस्तान के अंदर तो अमरीका बहादुर को पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, इस बात को लेकर इस कदर फिक्र क्यों लाहक है, यही सभी इशूज हैं। एंड आई एम जॉइंड बाय अ वेरी एस्टीम्ड पैनल टुडे। इसी सभी इशूज पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन है अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमीर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं इम्तियाज गुल साहब ने भी हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। लगारी साहब, अगर आप इस गुफ्तगू का आगाज कर लूं, मुल्क में इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये नैरेटिव हम देख रहे हैं कि साथ साथ चल रहा है, दूसरा ये कि इंतखाबात के अंदर अब ये खींचातानी का सिलसिला भी जारी है कि कौन इलेक्शन की तारीख देगा, किसके पास ये राइट है। जो हाल ही में जो तरामीम की गई उनको बुनियाद बनाकर बड़ी कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की तरफ से जो मौकफ अपनाया गया है, आप समझते हैं कि उसके बाद ये जो अभाम है ये दूर हो गए? अभाम तो बढ़ा है, घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। अभाम को और ज्यादा, और इस अभाम को ज्यादा वो और ज्यादा एक्सटेंशन भी दिया रहा है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। बुनियादी तौर पर अख्तियार किसका है इसके बारे में आइन के जो बानियान थे, जिन्होंने आइन को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिन्होंने ये बनाया था आइन, उन्होंने बहरहाल ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाकर कराए जाए, क्योंकि आइन में यह भी दर्ज है कि इलेक्शन आपने 90 दिन के अंदर ही कराने हैं। इलेक्शन की डेट देने की तारीख जो है वो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने देनी है, जो पहले भी नहीं दी थी और अब भी नहीं दे रहा है। इलेक्शन पहले देने के बाद उससे इनकार कर गया, और जब सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन को खुद ही ऐलान करना चाहिए था कि 14 अप्रैल वो तारीख बनती थी पंजाब में इलेक्शन कराने के। इसी हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन कराने की वो बनती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इससे डेविएट किया। उस वक्त तो ये तरमीम मौजूद नहीं थी, उस वक्त तो ये बात मौजूद नहीं थी जो आज ये कह रहे हैं कि जनाब ये आ गया, हमारे पास नया अख्तियार है और नया डंडा हमारे हाथ में, हम इसके मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार जो आइन के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे उन्होंने यही किया था, लेकिन बाद में जनरल जियाउल हक ने यह किया था कि सदर के पास रख दिया था ये अख्तियार कि सदर इसको करेगा, और बाद में इन्होंने कहा जी हम आइन को ठीक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इन्होंने वो तारीख दी। लेकिन इनकी नीयत ये नहीं थी कि इलेक्शन उसी तरह से हो, इनकी नीयत ये थी कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू हम इलेक्शन को और ज्यादा डिले कर सकें, और उसके लिए उन्होंने एक और तरीका भी अख्तियार कर लिया था कि ये जाकर कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल के पास चले गए थे, और उस काउंसिल के जरिए भी उन्होंने एक और ज्यादा मसला ऐसा पैदा कर दिया है कि जिसको ज्यादा उलझा दिया गया है, और इलेक्शन
हमें नहीं लग रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है? खैर जो टाइम लाइन भी आ रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो भी ऑफ कोर्स 90 दिन के अंदर की तो नहीं है, वायलेट ही हो रहा है वो वाला जो क्लॉज, इस पे बात करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपने बात की कि सीसीआई वाले मामले के बाद भी अभाम में इजाफा हुआ, मैं इम्तियाज गुल साहब से अगर इसी पे कमेंट ले लूं। सर, हर तरफ से ही कंफ्यूजन हम देख रहे हैं कि आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, अवामी नेशनल पार्टी की बात कर लें, जब बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो अभी भी इसरार करेंगे कि इंतखाबात को 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए, आइन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ही मौकफ इख्तियार किया गया कि सभी सियासी जमातों से बात हुई है और सभी मुत्तफिक हैं, उनका ख्याल है कि नहीं, हल्का बंदियां कर लें, जो भी वक्त लगता है ठीक है। देखिए, पाकिस्तान इब्हाम का और झूठ का एक बहुत बड़ा मरकज, यानी वो लोग जो आज वो लोग और जमातें जो आज बड़े तिलमिला रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें, उन्हें उस वक्त बड़ी तकलीफ थी। मैं कहूँगा जब 14 मई को पंजाब में इंतखाब कराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी कि आपको ये इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन उस वक्त तमाम सियासी जमातों ने और उनके हम ख्याल लोगों ने मिल मिला के बड़ी एक शौरी कोशिश की कि किस तरीके से ये इंतखाबात ना हो, और बड़े खुश हुए जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो आइन, ज़ाब्ता, कानून, इसकी बात करने की मैं समझता हूँ अभी कोई सच ज़रूरत ही नहीं है। मेरी खुद पीपल्स पार्टी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी और उससे पहले भी ये कहती रही कि हम इकट्ठे हैं, और उन्होंने मर्दमशुमारी वगैरह सारी बातें मान भी ली थी। आज उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं जी, 90 दिन के इंतखाबात अंदर होने चाहिए। अगर ऐसी ही उसूल पसंदी थी तो फिर तो इन्हें ये कहना चाहिए था कि 9 अगस्त की बजाय आप 11 अगस्त को तहलील करें। सर, उस वक्त मीडिया ऑप्टिक्स कर रहे थे या आज मीडिया ऑप्टिक्स कर रहे हैं? देखिए, मैं बात अगर पूरी कर लूं कि मैं बेउसूली की बात कर रहा हूं, और ये कि अगर इतने ही उसूल पसंद थे तो इन्हें चाहिए था कि 11 अगस्त को ये असेंबली तहलील करवाते ताकि 60 दिन के इलेक्शन हो जाते। लेकिन चूंकि सबकी नियतों में फतूर था, इसलिए वो 2 दिन पहले करके तहलील करके और अपने लिए इन्होंने 90 दिन का वक्फा ले लिया, और इन्हें मालूम नहीं था कि ये अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मुनाफकत है और बदनीयती है जो कि इब्तिदाई से तमाम प्रोसेस में शामिल रही है। आइन को वायलेट करने की वो 90 दिन वाला मामला कम से कम गैर आइनी तो नहीं है। वो चले ठीक है, आप वो नियत को हम रीड कर सकते हैं, मगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें कुछ नहीं था। ये 90 दिन वाला जो मामला है, पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर, में थोड़ा सा अमीर को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। अमीर, कवानीन जो होते हैं ना, उनकी भी कोई ना कोई हायरार्की होती है। कुछ कवानीन सुपीरियर होते हैं, कुछ उस तरह से सुपीरियर नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि आइन जो है वो सब पर मुकद्दम है, वो सुपीरियर तरीन है। किस तरीके से हम ये कह सकते हैं या हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन एक्ट में की गई एक तरमीम जो है वो आइन के अंदर जो कुछ लिखा है उस पर भारी पड़ गई है, और हम कहते हैं कि ठीक है जी, तरमीम हो गई है, अब इख्तियारात जो है ईसीबी के पास चले गए, वो जब मर्जी इंतखाबात कराए? देखिए, मुकद्दम तो आइन ही है। एक्ट या कोई कानून जब बनता है तो वो ज़िमनी हैसियत रखता है, वो सब ऑर्डिनेट लॉ तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। आप वैसे ऐसा कोई कानून बना भी नहीं सकते जो आइन के साथ मुतसादिम। अगर आपको ऐसा कानून चाहिए जो आइन के साथ मुतसादिम है तो पहले आप आइन में तरमीम करें, फिर उसके नीचे अगर आपने कुछ ज़ैली कवानीन बनाने हैं तो आप बना लें। इम्तियाज साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान आजकल झूठ और इब्हाम का मरकज है। इम्तियाज साहब ने थोड़ी नाइंसाफी की है। पाकिस्तान सिर्फ झूठ और इब्हाम का मरकज नहीं है आजकल। पाकिस्तान झूठ, इब्हाम के साथ साथ मुनाफकत का भी मरकज बन चुका है। पाकिस्तान सियासी फ्रॉड का भी मरकज बन चुका हुआ है। पाकिस्तान जो है वो दानिश फैलाना, फ्रॉड और मुनाफकत का भी मरकज बन चुका हुआ। वो पीपल्स पार्टी जो सीसीआई में बैठी, मीडिया शोर मचाता रहा, लोग चीखते रहे कि इसके अंदर बैठ के आप अगर मर्दमशुमारी की मंजूरी देंगे तो आप जवाब पैदा कर देंगे इलेक्शन कमीशन या इस मुल्क के करता धरता लोगों के सामने कि वो इलेक्शन को मशरूत कर दें नई हल्काबंदियों के साथ। जब आपको यह बार बार बताया जा रहा था तो आपने क्यों मंजूरी में आप शामिल हुए? आपने हिस्सा क्यों डाला? आप ना बैठते उसके अंदर, आप इत्तेहादी थे, आप खड़े हो जाते, आप कहते कि हम नहीं मंजूर कर रहे इसको। आप जानते हैं कि इसकी मंजूरी कैन डिले द इलेक्शन।
90 दिन से ऊपर ले जा सकती है, तो आपने क्यों उस मंजूरी में आपने उस उंगली कटवा के आपने शहीदों में नाम क्यों लिखाया आपका? क्योंकि आप खुशनुदी चाहते थे किसी और की, क्योंकि आप इस पूरे जो इस वक्त स्केट्स क्राफ्ट है, आप उसका हिस्सा थे जो पिछले 1.25 साल से चल रहा था, आप जानते थे। और नहीं, अगर हिस्सा थे किसी चीज का, तो अब ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने विड्रॉ करने का ही फैसला कर लिया पूरे उस मामले से? क्या कुछ वादे किए गए थे जो पीपल्स पार्टी को अब लगता है कि पूरे नहीं होते हुए नजर आ रहे, तो वो आ गए हैं इस ट्रैक के ऊपर? क्या मामला समझ आता है? देखिए यशवीर साहबा, इतनी जल्दी तो खैर वादों की खिलाफ वर्जी या वादों को इखाए ऐद तो मुमकिन भी नहीं है ना। अभी तो 10-12 दिन हुए हैं, इस 15 दिन हुए होंगे निगरान हुकूमत को आए हुए, तो इतनी जल्दी कौन से वादे पीपल्स पार्टी के पूरे हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी ने टिपिकल वो सियासत की है जो थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सियासत होती है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट की सियासत है, मुफादात की सियासत है। इक्तदार में रहते हुए उस वक्त जरूरी था, चूंकि किसी को उनको मुतमईन करना था, और आज इक्तदार से बाहर निकलते ही उनको फौरी तौर पे जमहूरियत के चैंपियन बन गया, उनके अंदर जमहूरियत अंगड़ाई लेती है फौरी तौर पे। अच्छा, अवामी नेशनल पार्टी, भाई आप हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आप पीडीएम का हिस्सा तो थे। बिल्कुल। अगर पीडीएम में से पीपल्स पार्टी निकल सकती है, याद करें, पीडीएम से इख्तलाफ में पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से इनखला कर लिया था। अगर वो निकल सकती है आज से 2 साल पहले, तो आप भी पीडीएम से बाहर निकल जाते कि भाई तुम लोग तो हमारी कमर खोद रहे हो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की, और इलेक्शन को मुलतवी करने जा रहे हो। वो भी बैठे रहे, सरदार अख्तर मेंगल भी चुप करके बैठे रहे, पीपल्स पार्टी भी चुप करके बैठी रही। अब जब नजर आ गया कि इलेक्शन तो आगे जा रहा है, और इनको पता था कि इलेक्शन आगे जा रहा है, चले इस पे बात करते हैं। जो आप कह रहे हैं, अच्छा आप कह रहे हैं इनको पता था इलेक्शन आगे जा रहा है, इस पे बात करती हूँ मैं। आप जो सभी पार्टी की कंडक्ट की बात करें, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का पहले मैं अगर लगारी साहब से एनालिसिस करवा लूं। सर, ये उस वक्त जो है वो मुनाफकत कर रहे थे या आज मुनाफकत कर रहे हैं? उस वक्त कोई दबाव था या आज कोई दबाव है? मतलब क्या वो, जैसे मैंने भी अमीर से सवाल किया कि क्या उस वक्त कोई वादे वईद किए थे जो अब विड्रॉ होते हुए उनको नजर आ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि अभी हमें अवामी पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा रुख इख्तियार करना चाहिए? क्योंकि खबरें हैं कि जरदारी साहब भी शायद पाकिस्तान से जाने की कोई तैयारी कर रहे हैं, मे बी। तो क्या कोई पीपल्स पार्टी के मामलात में कोई इशू है कि इतनी तब्दीली कर दी उन्होंने लाइन के अंदर अपनी? बात यह है कि एक तो मैं वजाहत कर दूं कि एएनपी पीपल्स पार्टी से भी पहले निकल गई थी और वो नहीं थी पीडीएम में, पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, और वो पीपल्स पार्टी से पहले ही अलग हो गई थी। एएनपी के हद तक तो ये बात शायद अमीर अब्बास साहब पर ये वादे हो। और दूसरी बात ये है कि आइन का एक आर्टिकल ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं अगर असम्बली कुछ दिन पहले तोड़ दी जाए, और अगर असम्बली उस दिन तोड़ी जाए जब उसकी मुद्दत खत्म हो रही है तो आप 60 दिन में इलेक्शन करवाएं। और असम्बली ये भी कहती है कि अगर मरदमशुमारी हुई है तो आप, और मरदमशुमारी ये है, अगर मरदमशुमारी हो चुकी है तो आपने नई इंतखाबी फहरिस्तों और नए इंतखाबी हलकों के तहत इलेक्शन कराने हैं। ये आइन कहता है, ये कानून नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। अच्छा, आइन की 2 शिकें अगर एक दूसरे के साथ मुतसादिम हो जाएं तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर ये काम हो सकता है। कोई नई हल्का बंदियां तो नहीं बन रही है ना। आपने एक दफा पहले भी आइन के साथ ये किया है कि जनाब असम्बली ने ये पास कर दिया कि भी अगले इलेक्शन जो हैं 2018 के, वो उस पुराने जो है लिस्टों पर होंगे और पुराने हल्कों पर होंगे। तो इस दफा भी आप जा रहे थे, तो आप पुराने अगर लिस्टें नहीं कर रहे थे तो लिस्टों में नए आपके शामिल हो गए हैं वोटर्स, तो इंतखाबी फहरिस्तें तो तब्दील हो जाती, लेकिन आप इंतखाबी हल्कों को तब्दील करने का तो कोई जवाब नहीं था। तो आप जो है वो अब इस आइन की शर्त जो है उसको पूरा करने के लिए आपने कोई बढ़िया प्रैक्टिस नहीं करनी थी, आपने नॉर्मल प्रैक्टिस करनी थी। और नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आपने उन्हीं हलकों को ही लेकर चलना था और उसके अंदर नए वोटर्स लिस्टें जारी कर देती हैं और कहते हैं कि जनाब ये हो गए हैं। लेकिन इस काम को, ये एक बात तो मैं दोनों भाइयों की मानता हूं कि ये समझ रहे थे कि हम इलेक्शन में शायद हमारी दाल नहीं गलेगी या हम आगे इलेक्शन को जीत नहीं सकेंगे, तो उसके लिए हल ये निकाला गया है कि जनाब हम ये डोल डालते हैं कि आप इंतखाबी फहरिस्तें और इंतखाबी हल्का बंदियां जो दोबारा करें। लेकिन ये भी एक आइन का तकाजा था, उससे आइन से इनहराफ नहीं था, लेकिन ये करना चाहिए था उस वक्त जब इन्होंने अप्रैल में मरदमशुमारी करा ली थी। तो मई में आकर कह देते कि जनाब हल्का बंदियां शुरू कर दें, और वो हल्का बंदियां मई, जून, जुलाई, अगस्त में खत्म हो जाती, कोई मसला ही नहीं था। आपके पास 4 महीने मौजूद थे और ये सब कर चुके थे। उस वक्त तो सीसीआई की मीटिंग बुलाने का ख्याल नहीं आया था।
CCI کی میٹنگ آئین سے بھی بالا تر نہیں ہے. اور اگر سپریم کورٹ آج کہہ دیتی ہے کہ جی ہم اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں, CCI کی میٹنگ جو تھی وہ, اگر وہ یہ اعتراض لے کر آتے ہیں کہ ریپرزنٹیٹیو نہیں تھی تو آپ اس کو ہٹا دیں, تو پھر وہ جو جنہوں نے وہ پھر اسٹینڈ نہیں گئی. CCI کی میٹنگ کو بھی بہت ڈیلے سے جو بلایا گیا اس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت تنقید ہے کہ شاید جان کے کیا گیا. امتیاز گل صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے تو پہلے ہی خیر سپریم کورٹ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا کہ یہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہہ دیجیے گا کہ آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ الیکشن آج ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, ڈیلے سے ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کنٹیسٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے تو صرف اسی وقت وہ پارٹی انتخاب لڑ سکتی ہے جبکہ اس کے ہاتھ, جو بندھے ہوئے ہاتھ بازو ہیں, وہ کھول دیے جائیں, ان کے خلاف ختم ہو جائیں, اور سب کو آزادانہ طور پہ اپنے انتخابی پروسیس میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. اور یہی مطالبہ ہے جو کہ باہر سے بھی آ رہا ہے. لیکن یہ ابھی بہرحال بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نمبر 1 انتخابات کب ہوتے ہیں, اور اس میں دوسری بات کہ آیا ان کو مکمل طور پہ شفاف انداز میں انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے نہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اجازت دی جائے گی, لیکن بڑے محدود انداز میں, تاکہ ان کی نمائندگی انتخابات میں ہو جائے. کچھ لوگ بھی ان کے الیکشن میں اسمبلیوں میں پہنچ جائیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پہ آزادانہ انتخابات, کیونکہ اگر آزادانہ طور پہ ہو گئے تو یہی وہ ڈر ہے جس کے باعث یہ 12-13 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی. یہی وہ ڈر ہے جس کے باعث انہوں نے 2 مہینے کی بجائے 11 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی بجائے 9 اگست کو تحلیل کی, تاکہ 1 مہینہ ان کو اور مل جائے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے بھی ان کے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کی صورت میں, افراط زر کی صورت میں, یہ ان تمام کو, یہ ایکچولی اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ان تمام اشرافیہ کے اجتماعی گناہوں اور جو معاشی جرائم انہوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں, پوری قوم اس کی قیمت ادا کر رہی ہے. انتخابات کا نہ ہونا یا اس میں تاخیر بھی اس میں شامل ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے. اس لیے کہ الیکشن ایک مستقل ادارہ ہے, اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ انتخابی فہرستوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہے, مردم شماری جیسے کام کرتا رہے. لیکن ہیلے بہانے کر کے انہوں نے آج اس نہج پہ پہنچا دیا ملک کو کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئی مردم شماری کے مطابق وغیرہ وغیرہ جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے. اور یہ اس فرسودہ نظام کی ایک علامت ہے. یہ انکمپیٹنس ہے الیکشن کمیشن کے اینڈ پہ آپ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو انکمپیٹنس ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں کہ مستقل ادارہ ہے جس کو ہر سال اس کے باقاعدہ اخراجات بھی ملتے ہیں, اور پھر جب انتخابی فہرستوں کی بات آتی ہے, مردم شماری کی بات, رائے شماری کی بات آتی ہے, اس میں یہ ہیلے بہانوں سے پھر چلے جاتے ہیں کہ جی کیبنٹ ہمیں اجازت دے گی, کیبنٹ میں اجلاس ہوگا. تو اس میں بدنیتی بھی شامل ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں نااہلی بھی شامل ہے. نااہلی بھی شامل ہے. امریکہ بہت پریشان ہے. ہمارے ہاں انتخاب ہوگا نہیں ہوگا, ہم دیکھ رہے ہیں پے در پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد بار بار وہ اس کنسرن کو ریز بھی کر رہے ہیں. ان کو اتنی ہماری کیوں فکر لاحق ہے؟ ادھر بھی اپنے الیکشنز کی طرف فوکس کریں, اپنے ملک کی طرف فوکس کریں. دیکھیں, امریکہ کے پاس 2 ہتھیار ہیں جو پوری دنیا میں استعمال کرتا ہے. ایک ہے اس کا ڈیموکریٹک ورلڈ آرڈر, اور دوسرا ہے اس کا کیپٹلزم کا ورلڈ آرڈر. معیشت میں وہ کیپٹلزم کو لے کر چلتا ہے پوری دنیا میں, اور اس نے سوویت یونین سے لے کے ساؤتھ لیٹن امریکہ تک ہر جگہ اس نے کیپٹلزم کی وجہ سے حکومتوں کا تختہ الٹا, اس نے سازشیں کی, سب کچھ کیا تاکہ اس کا ورلڈ آرڈر قائم ہو سکے. اور دوسرا اس کے پاس جمہوریت کا ہتھیار ہے. تو ویسے وہ بھی ہماری ہی طرح منافقت سے بھرپور چہرہ رکھتا ہے, یعنی اس کو مڈل ایسٹ میں کہیں ڈیموکریسی نظر نہیں آ رہی ہے. وہاں وہ کوئی الیکشن کا سوال جائے نا, وہاں کا سفیر امریکہ کا سعودی عرب میں اٹھ کے جائے اور MBS سے جا کے کہے کہ بھائی صاحب الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں, جائے نا MBC کے پاس اور کہے کہ بھائی صاحب آپ UAE میں الیکشن کیوں نہیں کرواتے. وہ السیسی جو لا کے بٹھا دیا انہوں نے مصر کے اندر, اور وہ حسنی مبارک جیسا بدترین شخص ثابت ہو رہا ہے, جا کے اس کو تختہ الٹے نا. یہ ابھی گبون میں کیا ہوا, یہ ابھی کل حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے وہاں پہ فوج نے. تو یہ امریکہ جب اس کو مناسب لگتا ہے تو وہ کہیں جمہوریت گھسیڑ دے گا, کہیں مناسب لگے گا تو کہیں کنٹرول ڈیموکریسی کی سپورٹ کرے گا, کہیں وہ شیخ ڈمز کی سپورٹ کرے گا, کہیں وہ فیف ڈمز کی سپورٹ کرے گا. اب پاکستان میں اس کے پیچھے کوئی اس کے کیا مقاصد ہیں, وہ کیوں اس کو اتنی جمہوریت اچانک یاد آ گئی ہے؟ پچھلے 1.25 سال کے اندر تو بہت کچھ کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹک
نارمس کی وائلیشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ڈیموکریٹک ویلیوز کی وائلیشن ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ریاست کے شہریوں کو حاصل ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے، لیکن بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے میں اسی نقطے سے آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں گی، لیکن ایک بریک کا اس وقت ہو رہا ہے ویورز، ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آنے والے عام انتخابات اور اس کے ارد گرد جو بہت ساری کنفیوژنز ہیں اس کے حوالے سے۔ لغاری صاحب یہاں پہ جہاں بھی ہم نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے کچھ کہہ رہی تھیں اب کچھ کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی، وہیں پر اب ایک معاملہ اور بھی ہے، پالیسیز کس کی تھیں کیسے تھیں، 16 مہینے 12 بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک پر حکومت کر کے گئی ہیں، بجلی کے بلوں کا جو حال ہے، مہنگائی کا جو حال ہے، پیٹرول بم کی جو صورتحال ہے، پھر سے سونا گرنے والا ہے، یہ سارا معاملہ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو موجودہ نگران حکومت ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز مینج کرنے کے لیے آئی ہے، بہت سارا کچھ اب ان کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کیا ایک ریزن ہے جو انتخابات کو آگے پش کرنے میں بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل دکھائی دیتی ہیں؟ ظاہر ہے جو آگے چیزیں آ رہی ہیں اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہوگا جن لوگوں نے یہ کیا ہے 16 مہینے یا 16 مہینے جو بچ گیا ہے، لیکن بارودی سرنگیں تو بچھا کر گئے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان، بچھا کر گئے تھے بارودی سرنگیں، معیشت کے بنیادوں کے اندر ڈال کر گئے تھے، اور پھر اس کو انہوں نے اور زیادہ تباہی مچائی جو اس کے بعد اقتدار میں آئی۔ پی ڈی ایم نے اور پی ڈی ایم کے اتحادیوں نے اپنی بدترین گورننس کی اور بڑی مثالیں قائم کی تھی، اور ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، آپ کہہ رہے ہیں بدترین گورننس ہے؟ ٹھیک نہیں، انہوں نے ملک کو بچایا ہے اس طرح سے کہ لوگوں کی کھال اتار لی، لوگوں کو نہیں بچایا، لوگ مرنے لگے ہیں، لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے۔ کس کے پاس اتنی سکت ہے کہ جو بجلی کے بل ابھی جاری ہوئے ہیں ان کو ادا کر سکے، اور ابھی ان میں اضافہ ہونے والا ہے، تو کون ان کو برداشت کرے گا؟ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ صرف عمران خان نے خراب کیا، اس سے پہلے جن لوگوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کے انہوں نے سوچا تھا کہ ڈالر کی پیمنٹ کریں گے، اور آپ کا جو یہ گردشی قرضہ ہے وہ اتنا بڑھتا جائے گا کہ آپ کی پورے بجٹ کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ سر لیکن سوال یہاں پر یہ کہ یہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت عوام کو کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں اس وقت جو عوام کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دے رہی ہیں، پہیا جام شٹر ڈاؤن کی کال دے رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ نگران سیٹ اپ کے اوپر بلا وجہ پریشر ڈالنا یہ ایک ناانصافی ہے نگران حکومت کے ساتھ؟ یعنی کون اس کو باہر کر آ کر عوام کو مطمئن کرے گا کہ یہ جو ہے چاہے وہ اس طرح سے عوام کی موومنٹ کو کیپچر کر سکیں گے؟ کیا عوام کی اس تحریک پر قبضہ کر سکیں گے اگر تحریک چلنے دی گئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے اندر سکت نہیں ہے، عوام کے اندر ان کے اندر کچھ نہیں رہ گیا ہے جو چھوڑا گیا ہو۔ سب نے جتنے بھی حکمران اشرافیہ ہے رہی ہے، اور جو ویزیبل انویزیبل جو بھی حکمران ہیں ان نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا، سارے کے سارے مل بیٹھ کر انہوں نے جس طرح سے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور تمام اس میں شریک رہے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری۔ اب یہ سیچوریشن پوائنٹ ہے کہ پاکستان اب ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں آپ کے پاس نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ کرنے کے قابل ہیں۔ آپ کے پاس آخری امید تو یہی ہے کہ جو محترمہ شمشاد اختر نے خط لکھ دیا ہے یا رابطہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، اللہ کے واسطے کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ ہم آئی ایم ایف والا جو معاہدہ اسی کے تحت ہوگا، بھلے اب اضافہ ہو رہا ہے بجلی کی قیمتوں میں، جو بھی ہو رہا ہے یہ ایسا ہی رہے گا۔ تھوڑا سا یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے ہٹنے کی بات ہے، امتیاز گل صاحب، یہ سارا کچھ اس صورتحال پر پہنچانے کے بعد عوام جس کی اب ویسے ہی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز اب اس احتجاج پر فردر اپنا ٹیگ بھی لگاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بات کریں، جماعت اسلامی کی بات کریں، یہ اب کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صورتحال کو اپنے فیور میں، یہ کامیاب ہو سکیں گے اس طرح؟ تو ظاہر ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے 15 مہینے میں دنیا بھر کے 90 کے قریب دورے کیے، میرا خیال ہے کسی آسودہ حال ملک کا وزیر خارجہ امریکہ ہو یا چین ہو یا بھارت ہو، انہوں نے بھی میرا خیال اتنے دورے نہیں کیے ہوں گے 15 ماہ کے عرصے میں۔ تو آپ بس اس سے اندازہ لگا لیں، یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ایک ایسے ملک میں جس میں آپ کہتے رہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، ڈیفالٹ ملک کو تو بچا لیا لیکن عوام کو نہیں بچا سکے، عوام کو مزید قرضوں کی دلدل میں یہ پھنسا کے چلے گئے ہیں۔ اور اب جب کہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو
نظر یہ آیا کہ انتخابات ان کی منشا کے مطابق نہیں ہو رہے، یا جو مستقبل کا اس میں ان کی منشا، ان کی خواہش کے مطابق وہ نہیں ہے، تو انہیں اب خیال آیا کہ نہیں انتخابات تو 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ تو اس میں چاہے نگران حکومت ہو چاہے منتخب حکومت ہو، جب لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، جب لوگ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہوں گے، اور یہ اتنا بڑا فراڈ یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، کہ جو اجتماع خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نے جو 2013 سے اقتدار میں آئی، اس سے پہلے ایک موقع پہ آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے، تو 1-2 ہفتوں کے اندر اندر کوئی 450 ارب کا گردشی قرضہ تھا، وہ 2 ہفتوں کے اندر اندر انہوں نے فارغ سیٹل کر دیا تھا۔ اور اس کی ہمیں یہ وجہ بتائی گئی تھی، ایک صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک صاحب سیکرٹری جنرل کے طور پہ بیٹھے ہیں ایوان صدر میں، اور وہ دراصل سارے معاملات طے کرتے ہیں، تو آپ وزارت توانائی میں نہ آئیں بلکہ ایوان صدر جائیں اور ان صاحب سے بات کریں۔ تو اس طرح انہوں نے کوئی 2 کے اندر اندر کوئی 450 ارب کا گردشی قرضہ سیٹل کر دیا تھا۔ اسی طرح جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے 2013-14 میں، انہوں نے 480 ارب روپے کا قرضہ 2 دن کے اندر اندر سیٹل کر دیا تھا، اور بجائے کہ وہ ان سے پوچھتے کہ آپ نے یہ اخراجات کی جو لسٹ ہمیں بھیجی ہے یہ کس حد تک جینوئن ہے، اس کا آڈٹ نہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا نہ پی ایم ایل این کی حکومت میں ہوا، جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے 900 ارب کم از کم جو ہے وہ انہوں نے ایسے کر دیا، اور 900 ارب کا اس میں سے اگر 4-5% کمیشنیں بھی نکلی ہوں تو آپ اندازہ لگا 45 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہے کہ بیوروکریسی، سیاستدان کے ساتھ مل کے، اور جو اصل ہمارے حکمران ہیں ان سب کے ساتھ مل کے عوام کی چیخیں نکال دی۔ بے حسی کی جو بات ہے نا، وہ تو میرا خیال ہے ایک نیور اینڈنگ معاملہ ہے پاکستان کے اندر۔ امیر عباس صاحب، 12 ارب جو ہے 32,000 سرکاری ملازمین کو 12 ارب کی جو ہے وہ مفت بجلی اس ملک میں، جس ملک میں اس وقت میں ہے اور آپ بیٹھے ہیں، جہاں کے عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں، بلبلا اٹھے ہیں، وہاں پر دی جاتی ہے۔ صدر مملکت جو ہیں وہ 2 لاکھ آلریڈی اپنی تنخواہ میں اضافہ کر چکے ہیں، مزید 2 لاکھ کی خواہش کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے۔ یہی معاملات، اسی طرح کی مراعات اگر آپ چیف جسٹس کی اور دیگر عہدیداران کی دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بے حسی کا تو پھر امیر یہ عالم ہے، میرا خیال ہے کہیں پر بھی اٹھا کر دیکھیں ایسی بے حسی ہے اس ملک میں۔ آپ نے میرا خیال ہے سب سے اہم سوال آپ نے اس پروگرام کا یہ کیا ہے، اور جو پبلک سینٹرک پرسن ہے، کہ یہ جو ساری اشرافیہ جس کا حصہ صدر بھی ہوتا ہے، جس کا حصہ عدالتیں بھی ہیں، جس کا حصہ بیوروکریسی بھی ہے، جس کا حصہ اور مقتدرہ بھی ہے، جس کا حصہ سیاسی اشرافیہ بھی ہے، یہ سب اپنا اپنا جو ایک اس کیک میں سے ان کو پائی اپنی اپنی ملی ہوئی ہے، باقی کسی کو ملے نہ ملے۔ لوگ دیکھیں 15 پر 2 دفعہ کالز گئی ہیں، ایک راول پنڈی سے اور ایک لیا سے۔ 15 پر لوگ کال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جرم ہو گیا، پولیس مدد کو پہنچے۔ 2 کالز گئی ہیں کہ ہمیں آٹا چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ یہ نوبت کبھی نہیں آئی تھی اس ملک کے اندر۔ ایک نوجوان اس نے خودکشی کر لی چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنا بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے۔ کراچی کے اندر لغاری صاحب کراچی بیٹھے، کراچی میں سوکھی باسی روٹیاں ریڑھی پر رکھ کر بیچنے والے کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ کسی بہت بڑے رئیس کو لوٹے تو سمجھ میں آتی ہے، ایک باسی روٹیاں بیچنے والے کو بھی لوٹا جا رہا۔ 16 مہینے کی حکومت جب یہ آئے تو اس وقت تیل 150 روپے لیٹر تھا، یہ گئے تو تیل 290 روپے لیٹر تھا۔ سوال ان سے کریں یا سوال کاکڑ سے کریں؟ یہی تو میں سوال کروں گی، یہ زیادتی ہے۔ جب آئے تو ڈالر 178 روپے پہ ملتا تھا، جب یہ گئے تو ڈالر 300 روپے پر ہے۔ سوال کاکڑ سے کریں یا سوال ان سے کریں؟ جب آئے تو مہنگائی 18-19% تھی، جب گئے تو مہنگائی 40%۔ 1960 کے بعد 60 سال کا ریکارڈ توڑا۔ سوال کاکڑ سے کریں یا سوال ان سے کریں؟ مزے یہ لے کر گئے اقتدار کے، نیب امینڈمنٹس کر کے اپنے سارے اگلے پچھلے سارے نامہ اعمال کے اوپر کراس یہ مار کر گئے۔ سوال کاکڑ سے کریں؟ ٹریننگ بلاول صاحب کی ہوئی ہے وزارت خارجہ کی اگلا وزیر اعظم بننے کے لیے، سوال کاکڑ سے ہم کریں؟ بھائی کاکڑ تو بیچارہ ابھی 10-12 دنوں میں اس کو آئے ہوئے۔ کل
آپ کو بتاؤں کل 325 روپے پہ ڈالر اسلام آباد میں ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں کل 325 روپے پہ. آج مجھے کسی نے بتایا 335 روپے پر بھی نہیں مل رہا. سوال کاکڑ سے کریں. ایک اصول بنانا پڑے گا آپ کو یشمین صاحبہ اس ملک کے اندر تنقید کا. پہلا، کیا سوال حکومت وقت سے ہوگا یا گزری ہوئی حکومتوں سے ہوگا؟ اگر اس اصول کو نافذ کرنا ہے تو پھر کاکڑ جواب دہ ہے، پھر پی ڈی ایم جواب دہ تھی، پھر عمران خان جواب دہ نہیں تھا. اگر اصول یہ ہے کہ نہیں سارے جواب دہ ہیں تو پھر یہ سوال جو ہے وہ کاکڑ صاحب سے نہیں بنتا یا نگرانوں سے نہیں بنتا، وہ سوال پھر بنتا ہے جو ابھی اقتدار چھوڑ کے گئے. لغاری صاحب، تھوڑا سا یہ امیر نے جو بات کی بالکل پبلک پلس اور سینٹیمنٹ کی بات ہے، لیکن اس ملک میں بہت ساری خبروں کا انفلکس ہے. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، کسی بڑی گرفتاری کی بڑی بات گشت ہے سر. کس کی گرفتاری ہو رہی ہے جس نے ہر چیز کو بائی اسٹارم لیا ہوا ہے؟ میں جہاں دیکھتی ہوں بس ایک گرفتاری کا ذکر جو ہے وہ سنائی دے رہا ہے. نہیں، گرفتاری تو بہت ہوں گی، اور گرفتاریاں اس لیے نہیں ہوں گی کہ انہیں حساب کرنا ہے یا حساب کتاب برابر کرنا ہے یا پوچھنا ہے. گرفتاری یہ ہوگی کہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے، کہ توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے ساری صورتحال سے جو اس وقت مچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ اصل گیم اور ہوتا تھا. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، ہوتا کوئی اور تھا، اور زلزلے کا مرکز کہیں اور ہوتا تھا، زلزلہ کہیں اور ہوتا تھا، اور پھر زلزلے کے اندر تباہی کہیں اور آتی تھی. اب بھی یہی ہوگا، کوئی گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر پورا شور مچ جائے گا، باتیں ہونے لگیں گی، اور جو بھوکا ہے وہ بھوکا رہے گا، جو پیاسا ہے وہ پیاسا رہے گا، جس کے گھر میں بیمار پڑا وہ بیمار پڑا رہے گا، جس کو دوائی نہیں مل رہی وہ دوائی نہیں ملے. اور گرفتاریوں کی خبر ڈسٹریکشن کے طور پہ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے. امتیاز گل صاحب، مجھے بریک لینی ہے، اس لیے کوئک کامنٹ کر دیجیے گا. آپ کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کسی طور بھی جیل سے باہر آتے، قید سے باہر آتے دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ آج جو معاملہ دیکھا گیا ہے وہ جج کی پیشی تھی یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی، اس پہ ابھی تک کنفیوژن ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مطالبہ بھی بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی پیشیوں کو وہ نہیں مانتے. تو اگر پیشیوں تک کے لیے باہر نہیں آ رہے تو کیا ادروائز آپ کو وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا خیال یہ تو اب دیکھو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو باہر لانے کے لیے اندر نہیں کیا گیا ہے، اور جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ اندر ہی ہوگا جب تک جو بڑے لوگ ہیں ہمارے وہ فیصلہ کوئی نہ کر لیں کہ اس شخص کا مستقبل کیا ہوگا، جس نے اپنے دور اقتدار میں اپنے لیے کچھ نہیں بنایا. اس کے ارد گرد رہنے والے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے پیسے بنائے، وہ چلے گئے، لیکن اس شخص کے خلاف اگر انہیں ملا تو سائفر ملا، اس شخص کے خلاف اگر ملا تو توشہ خانہ کی ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل، مائنر ٹیکنیکل یعنی معمولی ٹیکنیکل غلطی ہے، اور وہ بھی اعتراض اس وقت ہوا ہے جو کہ اس پہ 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو کہ بالکل ایک فضول قسم کا کیس تھا توشہ خانہ والا. اور سائفر والا بھی آج ان کے وکیل نے بڑا واضح کیا ہے کہ اس کے اصل مندرجات کیا ہیں، تو ان کو باہر لانے کے لیے اندر نہیں کیا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. بس وقت ختم ہو گیا، مجھے بریک لینی ہے. پروگرام کے اس حصے میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے اسی ایشو پہ مزید کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے. انتخابات کب ہوں گے، کس کی دی گئی تاریخ پر ہوں گے، اوور آل کیا صورتحال ہوگی، انہی سبھی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر تھوڑا سا پہلے اسی سے آغاز کر لیں اگر گفتگو کا کہ الیکشن کس کے کہنے پہ، کس کی دی گئی تاریخ پر ہوں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدر مملکت کچھ دنوں سے اس بات کا فیصلہ کرنے کی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا، پھر انہوں نے وزارت قانون کو خط لکھا. آج خط کا جواب تو آ گیا وزارت قانون سے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو رائے آئی ہے وزارت قانون سے وہی رائے درست ہے، فیصلہ جو ہے وہ تاریخ کا الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے؟ میرے خیال میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ تو قانون کے مطابق تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن آئین میں جو بات لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 48 میں، اس کے مطابق تو صدر مملکت یہ تاریخ دیتے ہیں اگر وہ ڈیزالو کریں. لیکن اب قضیہ یہ اختلاف یہ پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ جو ڈیزولوشن ہوئی ہے اسمبلی کی، کیا وہ صدر مملکت نے کی ہے یا وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ تو وہ صدر مملکت کی طرف سے ڈیزالو کرنا نہیں کہہ سکتے اسے. تو اس بارے میں الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ صدر مملکت نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، اس لیے اس موقع پہ ان کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے. اور جب ان کو اختیار نہیں ہے
اور وہ ڈیزولوشن ان کے کہنے پہ نہیں ہوئی تو پھر قانون پہ ہم جا سکتے ہیں، اور قانون کے مطابق تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. لیکن یہ معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے. انٹرپریٹیشن اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو اٹھا لے تو پھر ان کی انٹرپریٹیشن حتمی ہوگی، لیکن تب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی اور لا منسٹری کی انٹرپریٹیشن ہی قابل قبول ہوگی. بالکل ٹھیک ہے سر. الیکشن کمیشن اپنی ایک اور انٹرپریٹیشن کہہ لیجیے، ایک اور ریکوائرمنٹ کہہ لیجیے، اس کی وجہ سے بھی الزامات کی زد میں ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے فردر ٹائم ریکوائرڈ ہے، 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ سینسس کا اپروول ہو گیا ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ الیکشن کمیشن کے مطابق سبھی سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں، جبکہ سیاسی جماعتوں کے نمائندگان جب باہر آتے ہیں ملاقاتوں سے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہوں. نہیں، سب سیاسی جماعتیں تو آن بورڈ نہیں ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں جماعت اسلامی کا سٹیٹمنٹ یہی تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی سٹیٹمنٹ یہی ہے. لیکن وہ عجیب بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والی بات یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کر لیں، لیکن وہ جلدی کر لیں تاکہ وہ 90 روز میں انتخابات بھی ہو جائے اور ڈیلیمیٹیشن بھی ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن کے لیے جو 4 مہینے کا وقت دیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 15 دن بچا لے گا الیکشن کمیشن، اس سے زیادہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ چاہیے آبجیکشنز کو ریسیو کرنے کے لیے، اور پھر 1 مہینہ چاہیے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، نئی رپورٹ تیار کرنے کے لیے. سر آپ جو رائے دے رہے ہیں، اس رائے کی مخالفت میں جو لوگ رائے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا پھر کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو وائلیٹ کرنا ممکن ہے؟ آئین تو بڑا واضح ہے کہ 90 روز کے اندر انتخاب ہونا ہے تو ہوگا. جی بالکل، میں بھی اسی خیال کا حامی ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے یہ بھی ضروری ہے، یہ قانون کے مطابق ضروری ہے. آئین کے اندر ڈیلیمیٹیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں لکھی ہوئی. آئین کے اندر تو صرف اتنا لکھا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی سیٹس صوبوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیں نئی آبادی کے تناسب کے مطابق جو نئی مردم شماری میں آئے، تو وہ تو ہو چکا. لیکن جو ڈیلیمیٹیشن اس وقت الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے. اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے. تو آئین جو ہے وہ چونکہ قانون سے ذرا بالا تر چیز ہے، تو اس لیے اس وقت تو میرے خیال میں 90 روز کے اندر الیکشن ہی ہونے چاہیے، اور ڈیلیمیٹیشن کا کام پھر بعد میں کر لیجئے جب آپ الیکشن کرا چکے ہوں گے، وہ اگلے الیکشن میں کام آ جائیں گے. لیکن اس وقت چونکہ آئین اور قانون کے درمیان ایک کمپٹیشن ہے تو آئین کی بات کو زیادہ مقدم سمجھا جانا چاہیے. بالکل، اسی کو وہی جو ہے سپیریئر جو ہے وہ ٹھہرایا جانا چاہیے. سر آپ بہت سارے ٹرینڈز کو مانیٹر کرتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں، کیا آپ کے لیے اس وقت کچھ کہنا ممکن ہے کہ کون سی سیاسی جماعت آپ کو آنے والے انتخابات میں مقبول دکھائی دیتی ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جیل میں بند بھی جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، وہی مقبول ترین ہے ابھی بھی. دیکھیے ہم نے چونکہ کوئی ابھی پبلک اوپینین سروے نہیں کیا اور کسی اور ایجنسی کا بھی سروے ہماری نظر سے تو نہیں گزرا. چلیں ایز این آبزرویشن آپ کی اپنی ایک رائے بھی تو ہو سکتی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. ہاں، لیکن اب میری رائے جو واقعات کو دیکھتے ہوئے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈروں میں سے ایک ہے. وہ کیا وہ مقبول ترین ہے اس وقت بھی؟ یہ میرے لیے کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن اپیرنٹلی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور تحریک انصاف اگر مقبول ترین نہیں ہے تو مقبول ترین 1-2 لیڈروں میں سے وہ ایک ضرور ہیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب انتخاب کی مہم شروع ہوتی ہے، الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے، تو بہت سی چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہیں. تو اس وقت کیمپین کیسی چل رہی ہے، کون کیمپین چلا پا رہا ہے، کیا عمران خان صاحب کیمپین چلا پائیں گے، کیا وہ پبلک کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پائیں گے، یہ بھی بڑا ایک اہم عنصر ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ جب کسی آدمی کو قید کیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو پبلک اوپینین اس کے حق میں زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے ان تمام باتوں کو خیال رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لوگوں میں شامل ہے، کیونکہ ابھی کے پی کے میں بھی جو بلدیاتی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف ڈڈ پریٹی ویل. تو شاید وہی فیکٹر اس کے پیچھے ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے سمپتھی جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے. آپ کو سر وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیسز کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ میں سزا معطل ہوئی تھی کہ وہ سائفر کے معاملے میں ابھی بھی جوڈیشل ریمانڈ پر اس وقت بھی جیل میں موجود ہے. مجھے بھی سچی بات یہ ہے کہ شک ہے اس بارے میں،
میری خواہش تو یہ ہے کہ چونکہ عدالت نے ضمانت دے دی ہے تو وہ باہر آ جائیں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں اور ہر کیس میں گرفتاری ممکن ہے، تو یہ ایک کیس میں اگر ان کو ریلیف ملے گا تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ ہم پیٹرن باقی کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں یا جو حکومت مخالف ہیں کہ ان کو جب ایک کیس میں بیل بھی مل جاتی ہے تو دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، تو اس لیے مجھے تو اس میں شک ہے کہ وہ باہر آ سکیں گے۔ لیکن مجھے یہ کیس بھی یاد آتا ہے کہ جب ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے مولوی مشتاق صاحب، تو انہوں نے ایک ایسے ہی کیس ہو رہے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، ان کے مخالف پکڑے جا رہے تھے اور ایک کیس میں پکڑے جاتے تھے تو دوسرے میں ضمانت ہو جاتی تھی، تو پھر وہ پکڑے جاتے تھے اور پھر ضمانت ہو جاتی تھی، تو مولوی مشتاق صاحب نے ایک ایسی ضمانت دی کہ وہ تمام کیسز جو ان کے خلاف درج ہیں ان کے اندر میں ان کو ضمانت دیتا ہوں، اور جو فیوچر میں بھی ان کے خلاف کیسز رجسٹر ہوں گے ان میں بھی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ ابھی ہم نے بھی ماضی میں تھوڑی سی اس کی ایک وہ جھلک دیکھی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ فیوچر میں دوبارہ اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں۔